یاد رکھیے کہ مصیبتیں آنی چاہیے لیکن مانگے نہیں، اور آئے تو اس پر صبر کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کا انعام کیا ہے وہ سنیں۔ چونکہ اب ہمارے پاس مختصر سا وقت بچا ہے، اب اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے کچھ روایت پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے مصیبت کا انعام کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن، قیامت کے دن میں آواز لگائی جائے گی، ندا کی جائے گی، اعلان ہوگا، اے وہ لوگوں جن لوگوں نے اللہ سے اپنا قرضہ واپس لینا ہے، اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ سے اپنا قرض واپس لینا ہے، جن کا اللہ قرض دار ہے، سمجھانے کے لیے، جن کا اللہ قرض دار ہے، جنہوں نے اللہ سے قرض واپس لینا ہے، وہ سب آؤ، وہ سب جمع ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ آج قرض تمہیں لوٹائے گا۔ جو اللہ تمہارا قرض رکھتا ہے وہ اللہ تمہارا قرض ادا کرے گا۔ لوگوں کو حیرت ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے کہ آخر اللہ کیسے مقروض ہو سکتا ہے؟ اس نے تو سب کو نعمتیں دی، دولتیں دی، عزتیں دی، وقار دیا، شان دیا، عظمت دی، سب دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی کا قرض کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اس سے مراد وہ لوگ ہیں دنیا میں اللہ نے جن پر آزمائشیں ڈالی، جن پر اللہ نے مصیبتیں ڈالی، جن پر اللہ نے تکلیفیں ڈالی، وہ لوگ آج آئیں جن کے دل غمگین ہوئے تھے مصیبتوں پر، جن کے آنسو بہے تھے مصیبتوں پر، حتیٰ کہ کانٹا ہی چبھا تھا مصیبت ملی تھی، کسی نے ڈانٹ ہی دیا تھا مصیبت ملی تھی، کسی نے تکلیف پہنچایا تھا مصیبت ملی تھی، کسی نے گالی دی تھی مصیبت ملی تھی، کسی نے دکھ دیا تھا مصیبت ملی تھی، حتیٰ کہ اللہ اکبر کسی نے کسی پہ غصہ کر کے مصیبت پہنچائی تھی۔ آج اللہ فرما رہا ہے کہ میرے فرشتوں اعلان کرو اللہ سے اپنا قرضہ واپس لو، اور چلو مصیبت اٹھانے والوں، آزمائش میں گرفتار رہنے والوں، اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ تو وہ سب لوگ جنہوں نے دنیا میں مصیبتیں اٹھائی ہوگی، تکلیفیں اٹھائی ہوگی، آزمائشوں میں جو گرفتار ہوئے ہوں گے، وہ سب کے سب چلیں گے اللہ کی طرف، اور فرشتے جب آفت و مصیبت میں مبتلا لوگ کھڑے ہو کر کے آئیں گے کہ ہم اپنا صلہ چاہتے ہیں، ہم اپنا انعام چاہتے ہیں، فرشتے کہیں گے اے مصیبت سہنے والوں، اے تکلیف اٹھانے والوں، بغیر دلیل کے دعویٰ مقبول نہیں ہوگا، تم اپنے نامہ اعمال بتاؤ کہ جب تمہیں مصیبت پہنچی تھی تو تم نے کیا کیا تھا، اس کے بعد تم سے بات کی جائے گی۔ تو اس میں سے بہت سارے لوگ چھٹ جائیں گے، کیونکہ جب ان کو مصیبت پہنچی تھی تو مصیبت پہنچتے وقت انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کی شکایت کی تھی۔ جیسے میرے آپ کی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں، سر میں درد ہے تو دوستوں کے پورے سرکل کو پتہ چلنا چاہیے کہ فلاں کے سر میں درد ہے، کسی کو پیر میں کانٹا چبھا تو پورے محلے کو تو پتہ ہی چلنا چاہیے کہ فلاں جناب کو کانٹا چبھ گیا ہے۔ اسی طریقے سے بخار ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے آفس اور جہاں جہاں کام کرتے ہیں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ بخار ہو گیا۔ یاد رکھیے جو وہ بیماری یا تو طبیب کو بتاؤ یا تو حبیب کو بتاؤ۔ طبیب اس لیے بتاؤ، طبیب کو اس لیے بتاؤ کہ وہ علاج کرے، اور حبیب کو اس لیے بتاؤ کہ وہ زخم پہ مرہم رکھے، وہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دعا کرے۔ طبیب اور حبیب کو بتانے کے علاوہ پھر کسی تیسرے کو بیماری بتانا، یہ میں غیرت عشق کے خلاف سمجھتا ہوں۔ منہ میں چھالے آ جائے تو پوری دنیا کو پتا چلے منہ میں چھالے آ جائے، سر میں درد ہو تو پوری دنیا کو پتا چلے، یہ شکایت ہے اللہ کی۔ ہمارے بڑے بڑے بزرگ برساں برس بیماریوں میں مبتلا رہے، بیوی کو بھی نہیں پتا چلا کہ میں بیماری میں، شوہر کو نہیں پتا چلا کہ میں بیماری میں۔ کچھ ایسے بھی تو ہو جو یار کے لیے کچھ برداشت کریں، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، حیرت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح غیرت توحید صحابہ کرام
اسلام کے دل و دماغ کے اندر رچا بسا دیا تھا کہ ایک مرتبہ جبریل امین اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور ابو بکر کو بھی سلام کہتا ہے، میرے آقا کے یار کی شان کیا ہے، میرے آقا کے یاروں کی شان کیا ہے؟ محبوب کے قدموں میں بیٹھ کر اس مقام پر فائز ہوئے کہ جنہیں خدا بھی سلام کہتا ہے۔ اللہ آپ کو اور ابو بکر کو سلام کہتا ہے اور اللہ پوچھ رہا ہے آقا یا رسول اللہ، اللہ پوچھتا ہے آپ سے کہ آپ ابو بکر سے پوچھئے کہ اب تو ان کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اللہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ پوچھیں کہ اب تو ان کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا ابو بکر اللہ پوچھ رہا ہے اب تو آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ حضور میں ٹھیک ہوں۔ آقا نے پوچھا کیوں ابو بکر، کوئی تکلیف تھی؟ ہائے ہائے، غیرت عشق کا انداز دیکھیں، غیرت عشق کا انداز دیکھیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ابو بکر کیوں، کوئی تکلیف تھی؟ ہاں آقا کچھ تھی، بتایا نہیں؟ حضور آپ ہی کے درس نے مجبور کر دیا تھا کہ یار کی شکایت کس سے کیسے کریں، یار کی شکایت کیسے کروں، یہ آپ کا درس تھا، اس لیے میں آپ کو بھی بتا نہ سکا، میں اپنی مصیبت تکلیف اپنی طبیعت کی آپ کو ہی بتا نہ سکا، کیونکہ آپ نے جو غیرت عشق کا درس دیا تھا مجھے گوارا نہ ہوا کہ یار میں نے ڈر لگی مجھے کہ اگر میں یہ تکلیف آپ سے بیان کر دوں یار ناراض نہ ہو جائے کہ میری شکایت میرے محبوب سے کی جا رہی۔ یہ ہے اللہ والوں کا انداز۔ اور جب مصیبت سہنے والے جن پہ مصیبت آئی ہوگی وہ اجر لینے کے لیے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ مصیبت آئی ہوگی، کیا اللہ کے فرشتے کہیں گے اعمال نامہ بتاؤ، پہلے دلیل پیش کرو کہ تم نے کیا کیا تھا۔ وہ اعمال نامہ کھولے جائیں گے، جب اعمال نامے کھلیں گے تو کہیں گے اس میں تو تم نے غصہ کیا اللہ پہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا اللہ کو میرا ہی گھر ملتا ہے بیماری کے لیے، معاذ اللہ، مارنے کے لیے میرا ہی بیٹا ملا تھا، میری بیوی ملی تھی۔ ارے تیری کیا بیوی اور تیرا کیا بیٹا، واللہ اگر خدا اس کو پیدا نہ کرتا تو وہ تیری بیوی کب ہوتی، اللہ نہ دیتا تو وہ تیرا بیٹا کب ہوتا، اللہ نہ دیتا تو وہ تیرا مال کب ہوتا۔ اور تو کون ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ تو بھی اللہ کی ملکیت ہے، تو بھی اللہ کا مال ہے، اپنی کیا اوقات ہے؟ تو اجر ضائع نہ کرو واویلا کر کے، مصیبتوں پر جو اجر ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی شکایت کر کے ضائع نہ کرو۔ صدیق اکبر جیسا ظرف تو نہیں ہو سکتا لیکن کچھ تو سیکھو،